باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے شکوہ کیا شعبان کے آغاز میں، ہم نے رغبت دکھائی شعبان کے مڈ میں، اور اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگارا تیرا شکر کہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے، شفاعت سفارش کرنے والا مہینہ قریب ہے، تیری رحمتوں کے دروازوں کی کھل جانے کا مہینہ قریب ہے، تیری بخشش، تیرا عفو، تیرا درگزر ہمارا نصیب ہو وہ والا مہینہ قریب ہے، وہ بابرکت مہینہ پروردگارا تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں اس بابرکت مہینے کے قریب کیا کہ جب وہ مہینہ آتا تھا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے 8ویں امام سے، اور 8ویں امام نے اپنے اجداد سے روایت کو نقل کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک خطبہ دیا، میں اس خطبے کے کچھ جملے پڑھوں گی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تحقیق کے ماہ مبارک رمضان آ گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، برکت، رحمت، گناہ سے مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین اور اس کی راتیں بہترین ہیں، تم اس مہینے میں اہل کرامت ہو۔ کتنی بڑی شرف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صاحب کرامت ہونا خدا نے کن لوگوں کے مقدر میں کیا ہے؟ ایک روایت ہے رہجویان صادق کتاب کا نام ہے، اور روایت کو نقل کیا ہوا ہے ابو ذر غفاری کی۔ ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس گئے اور مولا سے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ آئز نہیں مجھے معجزہ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا ابا ذر انت اکرم انت منا اہل البیت، ابا ذر تم اہل کرامت ہو، تم ہم اہل بیت میں سے ہو، خدا ہمیں اس مہینے میں کرامت، اہل کرامت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اس مہینے میں اہل کرامت ہو، یعنی ہمارا گریڈ خدا بڑھا رہا ہے، ہمارا شرف خدا بڑھا رہا ہے، ہماری عزت پروردگار عالم بڑھا رہا ہے۔ کہا کہ یہ مہینہ جس نے تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، وہ خدایا اللہ میاں ثواب اس چیز پر دیتا تھا ابھی تک جو چیز اختیار کے ساتھ کرتے تھے، میں نے اور آپ نے صدقہ دیا عمد اور اختیار کے ساتھ دیا، اللہ نے ہمیں ثواب اور اجر دیا، میں نے اور آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اللہ نے ہمیں اجر و ثواب دیا۔ سانس لینا تو اختیاری عمل ہی نہیں، انسان جاگتے ہوئے بھی سانس لیتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے روایت نے ایسا نہیں کہا کہ جو سانسیں تم جاگتے ہوئے لے رہے ہو اسی پر خدا تمہیں ثواب دے رہا ہے۔ سانس لینا تسبیح، اب جو سوئے ہوئے لے رہے ہیں اس کے اوپر بھی خدا ہمیں تسبیح کا ثواب دے رہا ہے، سونا عبادت کا ثواب ہے۔ مزے کی بات ہے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں سونا ثواب رکھتا ہے۔ میں نے بعض جگہ بزرگان سے سنا ہے نجف ایک ایسا شہر ہے جہاں سونا بھی عبادت ہے، خوش نصیب وہ ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں نجف اشرف میں بیٹھے ہیں، شہر بھی مقدس، مہینہ بھی مقدس، عمل مقبول ہیں، دعائیں مستجاب ہیں۔ اب پہلی چیز جس کو وضاحت کرتی چلوں، لہٰذا خدا سے خالص نیت کیا ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی پیاری سی مثال اپنی نجفی کی منڈے کلاس کی ممبرز کو دینے لگی۔ ہم خالص نیتوں کے ساتھ دعا بھی نہیں کرتے، بوجھیں کیوں؟ ہم صرف ان کے لیے دعا کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمیں زہر لگتے ہیں نا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے ہمیں زندگی میں کچھ لوگ بڑے زہر لگتے ہیں، بالکل اچھے نہیں لگتے، ہم ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ان کی آواز سننا نہیں چاہتے۔ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری نیتوں میں کھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم دعا ان کے لیے کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کا ہم احسان بھرتے سمجھتے ہیں، ادروائز ہم سب کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، معاملہ ختم۔ خالص کر لیں نیتیں، سب کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بھی جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ پاکیزہ دل کے ساتھ، پاکیزہ دل حسنات و قلب سلیم، خدا یہ دل پاکیزہ کیسے ہوں گے؟ میں آپ کو پھر اب ایک زنانہ مثال دینے لگی ہوں، اور میرے نجفی کی منڈے کلاس والے سب کو پتہ ہے مثالیں دیے بغیر تو میری روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ ایک وقت میں
گھر میں ایک گلاس ہے جو دھلا ہوا پڑا ہے، آپ کا بچہ باہر سے آتا ہے اور آتا ہے اس گلاس کو اٹھاتا ہے، فریج سے بوتل نکالتا ہے، اس میں پانی پی لیتا ہے۔ یہ برتن ایسا ہے کہ آپ اسے صرف پانی سے کھنگال کے رکھ دیں، واپس اسٹینڈ پر الٹا، تو یہ کافی ہے۔ اگر وہ بچہ سنک میں پھینک رہا تھا تو بھی ہم کہتے ہیں ابھی گندے برتنوں کے ساتھ رہ کے یہ بھی چکنا ہو جائے گا، اسے بھی صابن لگانا پڑے گا۔ ایک برتن وہ ہے جو خالی کھنگال لیا جائے تو پاک ہے، ایک برتن وہ ہے جس میں آپ نے چائے پیا، آپ کو اس کو صابن سے دھونا پڑے گا ورنہ وہ چائے کی لکیر رہ جائے گی۔ ایک برتن وہ ہے جس میں تیل، آئل، کوکنگ آئل، دوسرا کوئی آئل رکھا گیا ہے، اس کو زیادہ گھسنا پڑے گا۔ ایک وہ ہے جس میں کوئی چیز جلا دی ہے الحمدللہ خواتین نے، اس کو بیٹھ کے آپ کو کچھ ڈال کر، کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی وم اور کوئی رن اور کوئی ایسی چیز ڈال کے آپ کو باقاعدہ بھگونا پڑتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ جلی ہوئی وہ پتیلیاں یاد کریں جن میں چاول جل جاتے ہیں، تو کبھی سالن جل جاتا ہے، وہ آسانی سے صاف نہیں ہوتی۔ اب مجھے نہیں پتا ہمارے دل کیسے ہیں، وہ پانی کے گلاس کی طرح ہیں، چائے کے کپ کی طرح ہیں، تیل والے برتن کی طرح ہیں، یا جلے ہوئے برتن کی طرح ہیں۔ ان قلوب کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بیٹھے اب گھسیں رمضان آنے تک، اسٹیل وول لے کر جیسے انسان گھستا ہے نا کہ بس کسی طرح صاف ہو جائے، اور ان برتنوں کو صاف کرنے میں جیسے ٹائم لگتا ہے، دل کو صاف کرنے میں اس سے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ پاکیزہ دل کے ساتھ گناہوں اور برائیوں کے بارے میں سوال کرو کہ وہ دور ہو جائے، بس اللہ میں سے کہ اللہ میں تو مجھے نیک بنا دے، میں سدھر جاؤں۔ مجھے یاد ہے یہ جملہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی، ہمارے تفسیر کے استاد آغا کراچی نے نقل کیا کہ جب آغا گل پاگانی مرنے والے تھے اور انتقال سے کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ عیادت کرنے کے لیے علماء اور بزرگان گئے ان کے پاس، تو وہ ہاسپٹلائز تھے۔ آغا کہتے ہیں کہ ایسے میرے دل میں خیال آیا، پہلے تو انہوں نے جا کر کہا، آغا مانیٹرنگ مشینیں وغیرہ لگی ہوئی تھی، آغا سے پوچھا طبیعت کیسی ہے، کہا الحمدللہ رب العالمین، اور بڑے بشاش کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کہا آغا آپ اس طرح سے بستر مرگ پہ پڑے اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اچھا ایک وقت میں مرا ہوا الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، جیسے یو پی ایس کی بیٹری آخر میں ہوتی ہے تو پنکھا کیسا چل رہا ہوتا ہے مرا ہوا، ویسے ہی مرا ہوا کا ہوتا ہے الحمدللہ، بس اللہ کا شکر ہے جی رہے ہیں، نہیں بڑا حشاش بشاش کا الحمدللہ رب العالمین کہا۔ میں نے آغا سے کہا آغا آپ اس طرح بستر مرگ پہ پڑے، بستر بیماری پر پڑے ہوئے کہتے اتنی خوشی سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کہا بیماری دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا برائے رفعت سے نکلا ہے، یا برائے تطہیرس، یعنی یا تو خدا میرے گناہوں کو کس کی سزا مجھے دے رہا ابھی دنیا میں دے گا، اوبیسلی آخرت میں نہیں دے گا، یا یہ بیماری میرے درجات میں اضافے کا سبب ہے، ترفیع رفعت بلندی سے نکلا ہے۔ دونوں صورتیں شکر کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی انسان کو دونوں حالتوں میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہا کہ میں نے پھر آغا سے سوال کیا کہ آغا ایک بات بتائیں، آپ نے اتنے سال خدمت کی اسلام کی، اتنی آپ نے مثلا تشیعوں کو نفع پہنچایا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اگر اللہ میاں ابھی فرشتوں کو بھیج اور کہے محمد رضا گل پاگانی ایک دعا بتاؤ اس وقت اس بیماری کے عالم میں تمہاری صرف ایک ہی دعا قبول کروں گا، لمبی چوڑی لسٹ نہیں چاہیے اس وقت، اللہ کو ایک دعا بتاؤ جو تم سے کی تم خدا کی بارگاہ میں کرنا چاہتے ہو، تو کہا آغا مجھے یہ بتا دے کہ وہ ایک دعا کیا ہوگی۔ کہا آغا کراچی کہتے ہیں آغا محمد رضا گل پاگانی مرحوم علی اللہ مقاموں نے بے ساختہ صرف ایک جملہ کہا، میں خدا سے کہوں گا میرا خاتمہ بالایمان فرما، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت یعقوب نے اپنی آل اولاد کو جمع کر کے کیا کہا تھا، دیکھو مرنا نہیں مگر مسلمان مرنا۔ تو خدا سے اس مہینے میں انسان مانگے، یہ مہینہ ویسے ہی مانگنے کا مہینہ ہے کہ پروردگارہ وہ دور ہوں، توفیق عطا کر۔ اچھا خدا سے توفیق مانگیں، توفیق کیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ آسمان سے کوئی چیز توفیق سے زیادہ بابرکت نازل نہیں ہوئی۔ توفیق کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہمارے اندر، دیکھیں اللہ نے ہمت سب کو دی ہوتی ہے، طاقت بہت سو کو دی ہوتی ہے، صحت اور فراغت بہت سو کو دی ہوتی ہے، ایک کوئی اچھا کام کر جاتا ہے، ایک اس اچھا کام کرنے سے محروم رہ جائے۔ یہ جو اندر کا ایک موٹیویشن ہے اچھا کام کرنے کا، اسے پیار سے توفیق کہا جا سکتا ہے۔ آسمان سے کوئی چیز توفیق سے زیادہ بابرکت نازل نہیں ہوئی۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں خدا سے دعا مانگے، انسان سوال کرے کہ خدا مجھے توفیق دے، پروردگارہ تو توفیق دے گا تو میں اچھے کام کروں گی۔ توفیق مانگنی پڑتی ہے، جس طرح باقی نعمتیں ہم مانگتے ہیں، ہم بڑا گھر مانگتے ہیں، اچھی گاڑی مانگتے ہیں، حج و زیارات مانگتے ہیں، ہم توفیق مانگے اللہ میں مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اچھے کام کر جاؤں۔ اور اہل بیت کی دعاؤں میں آپ کی کو ائمہ کی بعض ڈیمانڈز بھی ملے گی، بڑی پیاری ڈیمانڈز ہیں، انسان سوچتا ہے یہ تو ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ مثلا ایک جگہ خود امیر المومنین سے بھی اس جملے کو نسبت دی جاتی ہے، امام سجاد علیہ السلام سے بھی اس جملے کو نسبت دی جاتی ہے، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری۔ خدایا مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کی نصرت کرتے ہیں اور میرے علاوہ یہ کام کسی اور سے نہیں لینا۔ مولا کہتے ہیں کہ توفیق، دین کی خدمت کی توفیق، دین کے مددگار بننے کی توفیق، کا توفیق عطا کرے روزہ رکھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم ہے، بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے، اس مہینے میں نہیں منوایا تو کب منوایا۔ میں آپ کو ایک پھر زنانہ سی مثال دینے لگی ہوں، جن کے بھائی شادی شدہ ہے ان کو یاد آئے گا۔ تو بھائیوں کی شادیوں کا موقع دینا، بہنیں بڑی لوٹنے کے چکر میں رہتی ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کے بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جناب زینب کبریٰ کے بھائیوں کے صدقے میں اگر ہمارے درمیان، ہمارے اسپیشلی میں اپنے نجفی ممبرس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں کہ اگر خدا سے کوئی بہن ایسی ہے جس کا بھائی پریشان ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ کہا کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے نا تو بہنیں نیک کے نام پر یہ مجھے جوڑا بنوا کر دو، یہ کر کے دو، اس کو پتا ہوتا ہے اس وقت بھائی دینے کے موڈ میں ہے۔ ہم دنیا کے رشتوں کو جانتے ہیں کون کس وقت دینے کے موڈ میں ہے۔ اللہ ماہ مبارک رمضان میں دینے کے نہیں، جسے کہیں نا بے دریغ دینا چاہتا ہے، بس ہمارے کاسے بڑے ہونے چاہیے، ہمارے برتن بڑے ہونے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک نجفی والوں کو مثال دی تھی، تقریباً 3 سال پہلے ماہ مبارک رمضان تھا، ہم لوگ، میں اتفاق سے عراق گئی ہوئی تھی، خدا کے احسان سے ہم لوگ حرم میں جب زیارت کر کے نکلے، میرے ساتھ میری بہن بھی تھی، ہم نے دیکھا وہ لوگ آ رہے ہیں اس والے شیخ الٹی سائڈ سے باب قبلہ میں، ادھر سے آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اچھا ایک ایرانی اور عراقی ایک چیز بناتے ہیں، چاپسی ٹائپ کا ہوتا ہے، آش کہتے ہیں، جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں نکل لے یہ کیا بانٹ رہے ہیں، ہم بھی جا کر چکتے ہیں۔ اچھا مولا کی نیاز کی ایک الگ ہی بات ہے، اسے مانگنے میں بھی انسان کی ایگو ہرٹ الحمدللہ نہیں ہوتی۔ میر تکلم نے بالکل 100% صحیح کہا ہے، یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے۔ ہم گئے وہاں پر تو اب ہم تھوڑا کنفیوز ہو گئے کیونکہ وہاں پر ٹیبل پر ایک صاحب بانٹ رہے تھے۔ اچھا جن کو پتا تھا عراقیوں کے بانٹنے کا طریقہ، ایک صاحب ہمارے آگے بالٹی لے کر آئے تھے، بالٹی بہت بڑی نہیں تھی، پلاسٹک کی بالٹی تھی، انہوں نے اس کو بھر دیا۔ اب ہم تو ظاہر بات ہے زیارت کرنے گئے تھے، ہمیں تو نہیں اندازہ تھا وہاں یہ اس طرح کا بانٹ کچھ چل رہا ہے، ہم بھی گھر سے کوئی بالٹی پتیلا لے جاتے۔ ہم نے وہاں سے کسی سے کہا، اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا ڈسپوزیبل باؤل دے دیا، جو آپ نے ریسٹورینٹس وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، ایران عراق میں، پاکستان میں بھی ٹرینڈ ہے، ڈال دیا اس نے ہمارے آگے والے کی بالٹی بھی بھر دی، ہمارا وہ جو چھوٹا سا ایک نارمل باؤل ہوتا ہے، سوپ کے باؤلز جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ڈسپوزیبلس، وہ بھی بھر دیا۔ بڑا ہی دل چلا ہے، کاش پتہ ہوتا۔ یاد رکھیں کاسہ خیرات ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے۔ خدا میرے اور آپ کے گمان کے قریب ہے، ہم جو اس سے مانگیں گے وہ دے گا۔ ناقص دعائیں نہیں مانگنی، اچھی کمپلیٹ دعائیں مانگنی۔ اس طرح اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کو پالے تو کیا مانگے، عافیت طلب کرے۔ اب یہ عافیت کیا ہے، میں نے اس دن اپنے خاتم الانبیاء کی مومنات کے لیے درس ریکارڈ کروایا ہے جمعرات کو، تو امت کا سوال ہے کہ عافیت کیا ہے، میں نے کہا سرچ آن گوگل، روایتوں میں ڈھونڈیں، روایتوں میں عافیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اللہ سے عافیت مانگے۔ کہا بدبخت ہے وہ شخص جو خدا کی بخشش سے اس مہینے میں محروم ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے ضعیفوں پر رحم کرو، مسکینوں کو صدقہ دو۔ صدقہ، اب صدقے کے 3 جملے کہہ دوں، ایسی چیزیں مت دیں جو آپ کے لیے ناکارہ ہو گئی، اب آپ اسے اٹھا کر خدا کے نام پر دے دیں۔ میں نے کتنی دفعہ حکایت سنائی ہے اپنے نجفی کے ممبرس کو، وہ والی کہ اللہ میاں کے گودام میں سے کیا نکلا تھا، بغیر بوٹی والی بریانیاں، ایسے بیگز جن کی چینیں خراب ہو گئی ہیں،
ایسے کپڑے جن کو استری لگ گئی ہے یا آؤٹ آف فیشن ہوئے، یہ چیزیں صدقے میں نہ دیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز ہرگز قرآن کے مزاج کو سمجھے اس ماہ مبارک رمضان میں. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ چیز نہیں دو گے جو تمہاری پسندیدہ ہے. ٹھیک، جیسے 30 سال بعد اب کوئی عورت اپنا برائڈل دے دے، یہ کیا اللہ کے نام پر تم دے رہی ہو؟ اب تو اس کو کوئی پہننے کا تو کہ اسے تو جھاڑن بھی نہیں بنے گا. کپڑا ایسا گوٹے کناری والا ہوگا تو اس کو تو بس ڈسٹ بن میں ہی ڈال دینا چاہیے، اس کو اللہ کے نام پر صدقے میں نہیں دینا چاہیے. اپنے ضعیفوں پر رحم کرو. اب آخری بات اور گفتگو مکمل، اس سے زیادہ وائس کے ذریعے پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا. ضعیفوں کی تعظیم کرو. جس نے کسی بوڑھے کا احترام کیا اس نے کوئی اللہ کا احترام کیا. ہم نے اللہ کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے. بچوں پر رحم کرو، عزیزوں کو نوازو. دو جائیں جس بہن بھائی کی گرفتاری میں کچھ لے جائیں. اچھا ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں لے جانے کا. اچھا لگتا ہے، انسان لے کر جاتا ہے. ہدیے دینے میں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا لینے میں بھی آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں سائڈوں پہ مزہ ہی مزہ رکھا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہم دیں، دینے کی لذت حاصل کریں. دینے والا ہاتھ رکھنا خود ایک اچھا مزاج ہے، آپ کو ایک خوشی بخشتا ہے. آپ نے اللہ کے نام پر عزیزوں کو دیا، اقربا کو دیا. جیسی وسعت ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کھلے ہاتھ سے دے. عزیزوں کو نوازو. زبان کو محفوظ رکھو ان چیزوں سے جو نہیں کہنی چاہیے. آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھو، کانوں کو حرام آوازوں سے محفوظ رکھو. یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں میں عورتیں بیچاری ایک چیز میں بہت زیادہ مار کھاتی ہیں. کل میں اصول کافی کی شاید ایک دوست ہے، وہ ہر روز ریفرنس کے ساتھ حدیث بھیجتی ہیں اور بڑی عالمہ فاضلہ ٹائپ کی ہیں، کہ جب صبح ہوتی ہے تو اعضاء و جوارے زبان سے پوچھتے ہیں کیسی گزری ہے. زبان پوچھے تم لوگوں کا کیا حال ہے. کہا بھائی تو آرام سے رہنے دے گی تو ہم عافیت میں رہیں گے. اس زبان کتنا اچھا طریقہ ہے، انسان تھوڑا سا اس کو ذرا کنٹرول رکھنے کی عادت رکھے. شاید اگر ہم دن میں 10 گناہ کرتے ہیں، 8 گناہ وہ ہیں جو ہماری زبان سے ہوتے ہیں. بعض گناہوں تک تو ایسے ہی الحمدللہ ہماری رسائی ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نہ کرنے کا سوچ سکتے، نہ ہمارا سوشل اسٹیٹس ہمیں ان گناہوں کو اجازت دیتا ہے. اور زبان کے گناہوں تک رسائی بھی ہے. اور بہرحال آخری جملہ، جو خطبہ تو بہت لمبا ہے کہ اللہ روزے کو افطار کرائے تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور یہ اور وہ ہے. چھوٹی چھوٹی سی یعنی باتیں اللہ کے رسول کہتے ہیں سجدوں کو طولانی کرو، تمہاری پشت گراں بار ہے گناہوں سے. اپنے اس کو طول سجدہ سے سبق کر لو. لمبے سجدے میں پڑے. ابھی مجھے اس دن کوئی کہہ رہا تھا کرونا کا علاج ہے سجدے میں نے کہا کرونا کو آپ سائڈ پہ رکھیں. ویسے بھی اگر مومن کو پتہ چل جاتا کہ سجدے میں خدا نے اس کے لیے کیا کن نعمتوں کی بارش میں وہ مومن غرق ہوتا، وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا. ہمارے بعض ائمہ کے بارے میں ملتا ہے فجر کے بعد ایسا شکرانہ کرتے تھے، ظہر پر سر اٹھایا کرتے تھے. پروردگارا تو نے کہا اس مہینے میں یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو، تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ تمہارے بعد مہربانی کی جائے. توبہ کرو خدا کی طرف، ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرو. دعا کے لیے نماز کے اوقات میں، کیونکہ اوقات نماز بہترین ساعات ہیں. خدا ان وقتوں میں نظر کرتا ہے رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف. وہ مناجات کرتے ہیں، جواب دیتا ہے. وہ پکارتے ہیں، لبیک کہتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پروردگارا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انہیں اجر و ثواب کو بے تحاشا بڑھا دیا. جس مہینے میں تو نے کہا کہ تو نے چاہا کہ ہم اپنے سیلف کنٹرول کو ڈیولپ کریں، روزے کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح خاشع اور خاضع اور ذلت و شکستگی کے ساتھ رہو جیسے غلام اپنے مالک سے ڈرتا ہو. خدا کے عذاب سے ڈرو. اپنی محبت کو خالص بناؤ خدا کے لیے. اس سے خاموشی اختیار کر لو خدا کے لیے، جن کاموں سے خدا نے نہیں کی ہے. اور روایت کے آخر میں کہا
کہ امام باقر نے رسول اللہ سے جابر ابن عبداللہ سے فرمایا، "اے جابر، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دن میں روزہ رکھے، اس کی رات کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے باز رکھے، زبان کو محفوظ رکھے، وہ گناہ سے اسی طرح نکل آتا ہے جیسے مہینے سے باہر نکل گیا ہے"۔ جابر نے کہا، اللہ کے رسول، کتنی بہترین حدیث ہے، کہا اس کی شرطیں کتنی سخت ہیں۔ پروردگارہ، تجھے اس مہینے کے شہید کا واسطہ، جس نے افضل ترین عبادتوں کو تیری بارگاہ میں، خالص ترین عبادتوں کو تیری بارگاہ میں بھیجا، اور کہا نہ تاجروں کی سی عبادت ہے نہ غلاموں کی سی عبادت ہے، یہ عبادت اس لیے ہے کہ تو حق مستحق عبادت ہے۔ پروردگارہ، اس امیر کائنات کے صدقے میں، اس مولا الموحدین، اس ابو الائمہ کے صدقے میں، اس امیر المومنین کا واسطہ دیتے ہیں کہ جنہیں اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ میں نے لاسٹ منڈے کو اپنی نجفی کی بہنوں کی خدمت میں، اپنی ماؤں کی خدمت میں، امیر المومنین کی اس وصیت کا جملہ نقل کیا جو انہوں نے امام حسین سے ارشاد فرمایا تھا۔ اب 2 یا 3 جملے، یہ جملے میں نے کسی عالم سے سنے ہیں، میں نے اس انداز میں پڑھے نہیں ہیں۔ خیر، بزرگان کی جملوں کو نقل کرنے میں کوئی نعوذ باللہ قباحت نہیں ہے۔ بزرگان اہل علم ہی، ایسے اہل علم بزرگان کہ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو ان کے پاس یقیناً منابع تک رسائی ہوتی ہے، علمی بات کہنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ راوی کہتا ہے، جب امیر المومنین کو ضربت لگی ہے، سب سے پہلا شخص جو اولاد علی میں سے علی کے بالین پر پہنچا ہے وہ امام حسن تھے۔ امام حسن نے دیکھا بابا کا چہرہ خون سے سرخ ہو رہا ہے۔ مسجد میں مسلمانوں نے، صحابہ نے مولا کے سر پر کس کے پٹی باندھی ہے، سر پر ضربت لگ چکی ہے، فرق مبارک دوپارہ ہو چکا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں عمر ابن اثیر کو بلایا تھا امام حسن نے، کوفے کا بہترین جراح تھا، اور اس نے آ کر کہا تھا امام حسن سے مولا سے کہ وصیتیں کر لیں، زہر خون تک پہنچ گیا۔ امیر المومنین کا سر زانوں پر رکھا، امام حسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مولا کے چہرے پر گرے، مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی، کہا، حسن یا بنی الکرام صبرن صبرا، اے میرے بیٹے، کرامت والے فرزند، صبر سے کام لو، مردوں کی زندگی میں یہ سب ہے۔ پھر ایک ایک کر کے مولا کے بیٹے آتے رہے، مولا کو دیکھتے رہے، اور امیر المومنین اپنے بیٹوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ راوی کہتا ہے، میں جانتا تھا مولا کی اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ وابستگی ہے۔ اب یہاں جملہ عالم کا نہیں ہے، یہ جملہ ممبر کا ہے۔ جیسے ہی مولا مسجد سے امام حسن نے نماز مکمل کرائی، بیٹوں نے حصیر پر رکھا، گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اب یہاں ارباب ممبر نے ایک جملہ نقل کیا، کہا، مولا نے کہا، حسن حصیر کو زمین پر رکھ دو، چٹائی زمین پر رکھ دو جس چٹائی پر امیر المومنین کو لٹایا گیا ہے۔ بیٹوں نے چٹائی کو زمین پر رکھ دیا، کہا، پہلے میرے صحابہ سے کو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ کہا، بابا یہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا، تم نہیں جانتے، بیٹیاں دروازے کے پیچھے ہی کہیں کھڑی ہوں گی، میں نہیں چاہتا ان کے گریے کی آواز میرے صحابہ سنیں، اور دوسرا کام یہ کرو، مجھے سہارا دو، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے کہا، بابا خون بہت بہہ گیا ہے، آپ کھڑے نہیں رہ پائیں گے۔ امیر المومنین نے کہا، نہیں۔ امیر المومنین نے اظہار کیا کہ نہیں، وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اپنا بیٹوں کا سہارا لے کر۔ امام حسن نے کہا، بابا کیوں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، بہت خون بہہ گیا ہے، نقاہت طاری ہے آپ کے وجود نازنین پر۔ ارباب ممبر کہتے ہیں، ایک جملہ پلٹ کر حسن سے کہا، حسن دروازے کے پیچھے میری بیٹیاں کھڑی ہیں، انہوں نے کچھ دیر پہلے مجھے اپنے قدموں پر چل کر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اب جب یہ بیٹیاں دیکھیں گی کہ میں واپس بھائیوں کے کندھوں پر آؤں گی تو میری زندگی میں ہی رونا شروع کر دیں گی۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ امیر المومنین کا، اس مہینے کے شہید کا، مولود کعبہ کا، اور امیر المومنین آپ کو واسطہ آپ کے محترم اور عزیز بیٹیوں کا، جن کی گریے کی آواز آپ سہ نہیں پائے،
اسی لیے بعض جگہ پر جملہ نقل کیا جاتا ہے، جب جناب زینب دارالعمارہ میں داخل ہوئی تو جناب زینب دیکھ رہی تھی پیچھے دارالعمارہ کے مسجد کوفہ ہے۔ میرے بابا اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے، گلدستہ اذان ہے، مسجد کوفہ تیرا منبر ہے، محراب ہے، صرف زینب کی بھی، زینب کا باپ نہیں ہے پروردگارا، اہل بیت کی ان مصیبتوں کے صدقے میں تجھے اہل بیت کی اس صبر کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و علی محمد۔ پروردگارا اس پرآشوب زمانے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اس پریشان کن صورتحال میں انسانوں پر، مسلمانوں پر، اہل تشیع پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بوڑھوں پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے بیماروں پر، ہمارے جوانوں پر رحم فرما۔ پروردگار امیر المومنین کی عظمت کے صدقے میں، امیر المومنین کے مقام کے صدقے میں، جن کے صدقے سے تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، امام صادق نے راوی سے کہا پشت کوفہ پر ایک مقام ہے جہاں جب کوئی غم زدہ جاتا ہے اس کا غم زائل ہو جاتا ہے۔ راوی نے کہا ابن رسول اللہ کیا وہ کربلا ہے؟ کہا نہیں، وہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ پروردگار امیر المومنین کی ذات بابرکت کے صدقے میں میرے والدین پر علی الخصوص اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی مغفرت کی بارش نازل فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر فرما۔ پروردگار امیر المومنین کے صدقے میں انہیں بہشت برزخی میں بہترین جگہ عطا فرما، ہمیں، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔